Bismillah Bismillahir Rahim. Good morning, student. How are you? Hope you will be fine and safe at home. Today's our topic is about food and nutrition. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل آپ سب کو چھٹیاں دی ہوئی ہے، اور یہ چھٹیاں جس وجہ سے آپ سب کو ملی ہے، آپ کو اس ریزن کا بھی پتہ ہے کہ آج کل آپ کو چھٹیاں اسی لیے دی گئی ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، گھر میں سیف رہیں، اپنے آپ کا، اپنی خوراک کا، ہر ایک چیز کا خیال رکھیں۔ اس لیے آج ہم یہ جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو فوڈ اور نیوٹریشن جو ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلے، اور آپ لوگ گھر میں رہ کر اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ایسے فوڈ یوز کریں جس سے آپ کو انرجی ملے، تاکہ وہ انرجی جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اچھا، فوڈ اینڈ نیوٹریشن۔ اب فوڈ کا کیا مطلب ہے؟ اینی تھنگ دیٹ وی ڈرنک اور ایٹ از کالڈ فوڈ، یعنی جو چیزیں صرف ہم یہ نہیں کہ جو کھاتے ہیں، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو ہم فوڈ کہتے ہیں، یعنی ہماری خوراک ہے، یہ ساری اس کو ہم فوڈ بولتے ہیں۔ وائی ڈو وی نیڈ فوڈ؟ اب ہمیں خوراک کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وی نیڈ فوڈ ٹو لیو، رہنے کے لیے، ٹو گرو اینڈ ٹو گیٹ انرجی، یعنی گرو کرنے کے لیے، کیونکہ آپ سب ابھی چھوٹے بچے ہیں، آپ سب کو اپنی گرو کرنے کے لیے، بڑھنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹو پلے، کھیلنے کے لیے، ورک، ہر طرح کا گھر کا کام یا اسکول کا کام یا کوئی بھی آپ لوگ جو گیمز کھیلتے ہیں وہ سب کرنے کے لیے، رن، واک اینڈ ٹو ڈو مینی ایکٹیویٹیز، جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو کرنے کے لیے آپ لوگ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انرجی جو ہے وہ ہمیں کہاں سے پرووائڈ ہوتی ہے؟ وہ ہمیں فوڈ سے ملتی ہے۔ اچھا، ناؤ نیکسٹ اسٹیپ از اباؤٹ ٹائپس آف فوڈ۔ اب ہمارے پاس فوڈ جو ہے وہ کتنی ٹائپس کی ہے، کتنی قسم کی فوڈز ہے؟ وی ہیو 3 ٹائپ آف فوڈ۔ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، اور اس سے ہمیں جو انرجی ملتی ہے، نمبر 1 ٹائپ ہے باڈی بلڈنگ فوڈ، نمبر 2 از انرجی گیونگ فوڈ، اینڈ نمبر 3 از پروٹیکٹیو فوڈ۔ یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اس کا باڈی بلڈنگ کا ہماری لائف میں کیا کام ہے، اسی طرح انرجی گیونگ فوڈز ہمارے کس کام آتے ہیں، اور پروٹیکٹیو فوڈ جو ہے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ اوکے، باڈی بلڈنگ فوڈ، یعنی باڈی بلڈنگ فوڈز میں ان ساری چیزوں کو آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایگز ہے، ہر طرح کی جو ایگ ہے جو آپ کھاتے ہیں، چاہے آپ لوگ یہاں دیسی مرغی کے انڈے کھاتے ہیں یا جو دوسری قسم کے ایگز ہیں، ڈکس کے ایگز ہوتی ہیں وہ کھائیں، یا آپ لوگ کو اسی طرح ملک جو ہے، دودھ، ہر قسم کا جو آپ دودھ حاصل کرتے ہیں، میٹ ہے، میٹ گوشت کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، یعنی آپ لوگ فش کھاتے ہیں، یا آپ لوگ کاؤ کا گوشت کھاتے ہیں، یا آپ لوگ چکن کھاتے ہیں، یہ تمام جو ہے اس میں میٹ شامل ہے۔ یہ چیزیں جب ہم کھاتے ہیں اس سے ہماری باڈی جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے، اور ہماری باڈی کو انرجی ملتی ہے۔ نیکسٹ از پروٹیکٹیو فوڈ۔ اب پروٹیکٹیو فوڈ کون کون سے ہیں؟ اس میں پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیکٹیو فوڈ میں تمام قسم کی ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس شامل ہیں، اور اس کو ہم پروٹیکٹیو فوڈ کہتے ہیں۔ اب پروٹیکٹیو فوڈ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فوڈز دیٹ کیپ اس اسٹرانگ اینڈ پروٹیکٹس اس فرام ڈیزیزز آر کالڈ پروٹیکٹیو فوڈ، یعنی اس طرح کی غذا، اس طرح کی خوراک جو ہم کھاتے ہیں جو ہمیں اسٹرانگ بناتی ہیں، اینڈ پروٹیکٹ اس فرام ڈیزیزز، اور ہمیں وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں، اس کو ہم پروٹیکٹیو فوڈ کہتے ہیں۔ پروٹیکٹیو فوڈ میں ہر قسم کی ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس آتی ہیں۔
اچھا، نیکسٹ از انرجی گیونگ فوڈ. اب انرجی گیونگ فوڈ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اس میں ویٹ شامل ہے، یعنی جو روٹی جس چیز سے بنتی ہے، گندم سے. مختلف قسم کی پلسز ہوتی ہیں، دالیں ہیں، رائس ہے، چاول جس کو ہم کہتے ہیں، آئل ہے، اسی طرح پوٹیٹوز ہے، شوگر ہے، چینی یا چینے سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ. اچھا، بٹر ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، اس کو اسی لیے ہم انرجی گیونگ فوڈ کہتے ہیں. اچھا، اب ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں یہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں. پلانٹس اینڈ اینیمل پروڈکٹ نا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پلانٹ سے حاصل ہوتی ہے، پودوں سے حاصل ہوتی ہے کھانے کی، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اینیمل سے ملتی ہے. اب جیسے پلانٹس ہیں، پودے ہیں، پلانٹس میں سے ہمیں کیا کون کون سی چیزیں ملتی ہے؟ پلانٹس میں ہر طرح کے فروٹس ہیں اور ہر طرح کی ویجیٹیبلز ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے جیسی ویٹ وغیرہ، یہ دالیں اور پلسز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پلانٹ سے حاصل ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس جو اینیملز کی پروڈکٹ ہے، یعنی جتنی بھی ہمارے پاس اینیملز ہے، کاؤ ہیں یا ہمارے پاس یہ چکنز وغیرہ ہے، ان سے ہم انڈے حاصل کرتے ہیں. اب کاؤ ہے، اس سے ہمیں دودھ اور میٹ حاصل ہوتا ہے. یعنی اب ہمیں جتنی بھی اینیملز ہیں ان سے ہمیں یہ تمام پروڈکٹس حاصل ہوتی ہے. ملک ہے، بٹر ہے، ایگز ہے، فش ہے اور میٹ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اینیملز جو ہیں ان سے حاصل ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہیں مسٹ کھانی چاہیے. اب ہم نے جو کچھ ابھی آپ کو پکچرز میں دکھایا ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمرائز کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے. انرجی گیونگ فوڈ گیو اس انرجی ٹو ورک اینڈ پلے. اب جو انرجی گیونگ فوڈز ابھی ہم نے ایکسپلین کی ہے کہ اس میں ہر طرح کی یہ جو دالیں ہیں، ہر قسم کی کھانے کی جو چیزیں ہیں، یہ جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ انرجی گیونگ فوڈ جو ہے گیو اس انرجی، یہ اس سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے، توانائی ملتی ہے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے کرتے ہیں. پھر باڈی بلڈنگ فوڈز جو ہے، یعنی ابھی ہم نے جو باڈی بلڈنگ فوڈز میں جو جو چیزیں دیکھی ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اٹ ہیلپ اس ٹو گرو. اس سے ہمیں گرو کرنے میں، بڑھنے میں یہ فائدہ دیتی ہیں. پھر پروٹیکٹیو فوڈز پروٹیکٹ اس فرام ڈیزیزز. اسی طرح جو پروٹیکٹیو فوڈز ہیں جس میں ابھی ہم نے ویجیٹیبلز، فروٹس وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہے، یہ اگر ہم یوز کریں گے تو اس سے ہم ہر طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں گے. وی ایٹ بوتھ پلانٹس اینڈ اینیملس پروڈکٹ. اب ہمیں جتنی بھی، یعنی ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں پلانٹ سے حاصل ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں ہمیں اینیمل سے حاصل ہوتی ہے. یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں ہمیں یہ مسٹ یوز کرنے چاہیے. وی شوڈ آبزرو فوڈ ہائیجین ٹو اسٹے ہیلدی. یعنی ہمیں اپنی خوراک کا جو طریقہ ہے اور جو جو اس کی اصول ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ہیلدی رہیں. وی شوڈ فالو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ٹو اسٹے فٹ اینڈ اسٹرانگ. اور جتنی بھی ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہے ان سب کو ہمیں درست کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم فٹ اور اسٹرانگ رہ سکتے ہیں. یعنی ہماری ایٹنگ ہیبٹس یہ ہونی چاہیے. بعض بچے جو ہیں وہ صرف اس طرح کی کھانے پسند کرتے ہیں جس میں برگر اور یہ اس پیزا اور اس ٹائپ کی چیزیں ہو، حالانکہ اس کے علاوہ ہمیں اس طرح کی کھانے مسٹ کھانی چاہیے جس سے ہمیں انرجی ملے. جو چیزیں ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ 3 ٹائپ آف فوڈ جو ہے جس میں فروٹس، ویجیٹیبل مسٹ ہے، یا اس میں دودھ اور ایگز اور میٹ یہ چیزیں، یا اسی طرح ہر قسم کی دالیں، پلسز، رائس، یہ چیزیں مسٹ ہمیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے. اچھا، اب میڈم آپ کو کچھ کھانے کے آداب بتاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی کھانی چاہیے. ایٹ بریک فاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر ایٹ فکس ٹائم ایوری ڈے. یعنی آپ لوگوں کو جب بریک فاسٹ کا ٹائم ہو تو اس ٹائم اچھی طرح سے آپ لوگوں کو ناشتہ، ہیوی ناشتہ کرنا چاہیے. لنچ کا جب ٹائم ہو تو پراپر ٹائم پہ لنچ کرنا چاہیے.
ڈنر کا ٹائم ہو تو فکس ٹائم پہ آپ لوگ کو ڈنر کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل آپ سب گھر میں ہیں اور اکثر بچے اتنا لیٹ اٹھ جاتے ہیں کہ وہ تو اکثر پھر ناشتہ کرتی نہیں ہیں، اور وہ بھی زبردستی آپ کو آپ کے پیرنٹس کچھ نہ کچھ کھلا دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ٹرائی کیا کرے کہ اب آپ لوگ ٹائم پہ سوئے اور ٹائم پہ اٹھے، اور جب آپ ٹائم پہ اٹھیں گے تو آپ اچھی طرح سے بریک فاسٹ کریں گی، اس میں پھر آپ کو اتنا گیپ ملے گا کہ آپ پھر لنچ کریں اور پھر فکس اپنے ٹائم پہ ڈنر کریں، کیونکہ آپ لوگ جب لیٹ اٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ لوگ اکثر ناشتہ نہیں کرتے اور لنچ کر لیتے ہیں، اور پھر اکثر بچے جو ہے وہ پھر وہ شام کے ٹائم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ ڈنر کریں۔ تو اس لیے فکس ٹائم پہ جو کھانے کی جو ٹائمنگس ہے اس کو فالو کرے، اور اسی طرح اس طرح آپ لوگوں کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ اچھا، نیکسٹ ہے فوڈ ہائیجین میں آپ لوگوں کو ایٹ فوڈ دیٹ از کورڈ۔ اب آپ لوگ کچن میں یا کچن کے باہر کمرے میں جو بھی چیز آپ رکھتے ہیں اس کو مسٹ کور کر کے رکھا کریں۔ اس طرح کی چیزیں نہیں کہ آپ لوگ کوئی جوس پی رہے ہیں تھوڑا سا پی لیے اور آپ لوگ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، تو یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ ہر ایک فوڈ جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کو مسٹ کور کیا کریں۔ نیکسٹ ہے واش اور ہینڈ بیفور اینڈ آفٹر ایٹنگ فوڈ۔ جو بھی آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے اور اس کے بعد مسٹ اپنے ہینڈ جو ہے وہ واش کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس اب بیلنس ڈائٹ ہے، بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہے جو چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، آپ لوگوں نے وہ تمام چیزیں مسٹ کھانی ہے۔ یعنی اب آپ لوگ لنچ کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور اس کے ساتھ روٹی یا ویجیٹیبلز یا چاول، یعنی ان تمام گروپس میں سے، یا دال، سیلڈ، ان تمام میں سے کچھ نہ کچھ مسٹ کھانا چاہیے۔ یہ دیکھیں اب اسی طرح بیلنس ڈائٹ میں یہ تمام چیزیں جو میڈم آپ کو بتا رہی ہیں، اگر آپ کی فیوریٹ اس میں کوئی بھی چیز ہے، ان تمام پکچرز کو دیکھیے۔ چاول ہیں، آپ لوگ کو اس اسٹائل میں چاول پسند ہے، دال ہے، حلیم ہو یا کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز، سیلڈ ہے، یا اب یہ چکن ہے، اس میں ویجیٹیبلز بھی ساتھ ہے، تو اس طرح کی مکس جو سبزی ماما بناتی ہیں وہ چیزیں آپ کو مسٹ کھانی چاہیے۔ اچھا، اب آپ کو یہ کچھ کھانے کی ہیبٹس اور اس کے آداب میڈم بتا رہی ہیں۔ ایٹ فوڈ ایٹ ریگولر ٹائم نا، ایٹ فوڈ ایٹ ریگولر، جو کھانے کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ کھانا کھایا کریں۔ ایٹ ہیلدی فوڈ لائک ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، جتنی بھی ہیلدی فوڈز ہے جیسے کہ ہمارے پاس ویجیٹیبل اینڈ فروٹس ہے تو اس کو آپ ریگولرلی مسٹ دن میں ضرور ایک دفعہ کھایا کریں۔ ایٹ کریکٹ کوانٹٹی آف فوڈ، یعنی یہ کام نہیں ہے کہ کریکٹ کوانٹٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگ کوئی چاکلیٹ یا کوئی کیک وغیرہ جو ہے کھانے لگ جائیں تو صرف آپ وہی چیز کھا لیں، اور آپ کا جو کھانے کا ٹائم ہے وہ آپ لوگ اس ٹائم کہیں کہ بس اب تو میرا دل ہی نہیں کر رہا کچھ کھانے کو۔ آپ وہ چیز بھی کھائیں لیکن وہ اتنی کوانٹٹی میں کھائیں کہ پھر آپ لوگ پراپر اپنا جو آپ لوگ کا لنچ کا ٹائم ہو آپ اس کو بھی مسٹ کھایا کریں۔ ڈرنک پلنٹی آف واٹر ایٹ لیسٹ 2 لیٹرز، یعنی دن میں کم از کم 2 لیٹرز کا مطلب ہے یعنی تقریباً 2 جگ جو ہوتے ہیں، یا آپ کے گھر میں جو بوٹلز ہوتی ہیں کم از کم 2 بوٹل جو ہے وہ دن میں آپ مسٹ پیا کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دم ہی ایک بوٹل اٹھا کے پی لے اور پھر تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد، لیکن جتنا ہو سکے بہت زیادہ پانی جو ہے پینا چاہیے۔ ڈونٹ ایٹ فوڈ دیٹ از کیپٹ اوپن فار لانگ ٹائم، اس طرح کے کھانے نہ کھایا کرے جو اوپن پڑے ہوں، جو کور نہ ہوں۔ اکثر فروٹس وغیرہ بھی لوگ بغیر کور رکھے رکھتے ہیں اور پھر آپ لوگ اسی طرح اٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی فروٹ آپ کھاتے ہیں تو مسٹ اس کو پہلے اچھی طرح سے دھو کے کھایا کریں، اور کوئی بھی کھیر وغیرہ یا کوئی کھانا ہو تو اس کو مسٹ کور کر کے رکھا کریں۔ امید ہے آپ سب کو میڈم نے آج جو بھی انسٹرکشن دی ہے آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔